الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بک کے بارے میں جو بہت بڑا ہیلپ کرے گا ان لوگوں کو جو آج کل کے حالات کو اس کا مطالعہ کر رہے ہیں یا اس کی انالیسس کرنا چاہتے ہیں، جو اس وقت انڈیا، پاکستان اور چائنا میں اور اس پوری ریجن میں ہو رہا ہے، اور جو ہم روز خبروں میں سن رہے ہیں کہ چائنیز آرمی نے وائلیشن کی یا انڈین آرمی نے وائلیشن کی، یا مشرقی لداخ میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے، یا چائنا کی ڈیزائرز کیا ہے، یا چائنا اس وقت کیا کرنا چاہتا ہے جب دنیا نے اس کو ایک معاشی طاقت تسلیم کیا ہے، تو اب اس کے اور کیا ارادے ہیں۔ تو اس میں یہ بک ہے، یہ ایک انڈین رائٹر ہے پروین ثانی، اور غزالہ وہاب نے یہ بک لکھا ہے۔ پروین ثانی جو انڈین آرمی میں بھی ٹائم گزار چکا ہے، اور اس وقت پھر وہ جرنلزم میں آیا ہے، تقریباً جرنلزم میں بھی وہ ایک بہت عرصہ گزار چکے ہیں، اور اس کا اپنا ایک انسٹیٹیوٹ بھی ہے، اور ایک میگزین فورس میگزین کے ساتھ بھی ہے، جو ان کی جو انسٹیٹیوٹ ہے جو اس کو پبلش کرتی ہے، اور فوزیہ وہاب بھی اس میں غزالہ وہاب بھی اس میں لکھتی ہے۔ تو اس بک کا نام ہے ڈریگون آن اور ڈور اسٹیپ۔ تو یہ ایک بڑی زبردست بک ہے۔ اس بک میں پروین ثانی صاحب نے ایکسپلین کیا ہے اس پوری ریجن کو، اور خاص کر ان تین ممالکوں کے پاس مطلب ہے کہ ان کی اسٹرینتھ کیا ہے، ان کی کمزوریاں کیا ہے۔ اس نے لداخ میں اور دوکلم میں جو 2017-18 میں جو اسٹینڈ اپ ہوا تھا چائنا اور انڈیا کا، تو وہ سارا ذکر اس میں موجود ہے، اور تھوڑی سی ہسٹری بھی اس نے بیان کیا ہوا ہے۔ اس میں آپریشن جو کارگل آپریشن تھا، اور 1983 میں جو انڈین کا جو سیاچن آپریشن تھا، اس کے علاوہ جب پاکستان اور انڈین آرمی تقسیم کے دن جب وہ ایک دوسرے سے ایک ان کی جو الوداعی تقریب تھی، اس وقت ان لوگوں کی جذبات کیا تھی، تو یہ ساری چیزیں اس نے اس بک میں ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ چیز، اس نے اس بک میں ایک ٹرم یوز کیا ہے، ایک ملٹری فورس اور ملٹری پاور، اور پھر ان میں ایک ڈفرنس اس نے ایکسپلین کیا ہے کہ انڈیا اس وقت ایک ملٹری فورس ہے لیکن ایک ملٹری پاور نہیں ہے۔ وہ ملٹری فورس اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ٹھیک ہے نیوکلیئر ویپنز بھی ہو، جس کے پاس اور بھی جہاز بھی ہو، اسلحہ بھی ہو، لیکن وہ آپ کے لیے کوئی گارنٹر نہیں ہے۔ آپ کی ایک ساتھ، یا آپ کا ایک روب، یا آپ کا ریجن میں ایک ہیجمنی اس وقت بنتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ملٹری پاور بھی ہو۔ ملٹری پاور سے اس کا مراد یہ ہے کہ آپ اس کا جو اپٹیمم یوٹیلائزیشن ہے، جو آپ کے انسٹرومنٹس ہے، یا جو آپ کا ہیومن فورس ہے، تو اس سے آپ اپٹیمل جو یوٹیلائزیشن سے وہ آپ کیسے کر سکتے ہو۔ تو اس میں وہ پاکستان کو ایج دیتا ہے کہ پاکستان جو ہے ملٹری پاور ہے، اور وہ بہت اچھی طریقے سے جو ان کی ریسورسز ہے ان کو یوٹیلائز کرنا جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک جو ہے انٹر آپریشن ایبلٹی، وہ چائنا اور پاکستان کا کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں اس وقت ایک یونٹ بن چکا ہے، ایک کمبیٹ فورس ہے، اور یہ ایک دوسرے کو اتنا سمجھ چکی ہے کہ یہ ایک فورس کی طرح جو ہے نا مقابلہ کر سکتا ہے اگر کوئی دشمن اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی اس میں پروین ثانی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ آپ جب ایک ملک ہے یا ایک فورس ہے، تو اگر اس کے مقابلے میں کوئی دشمن ہے، یا اگر وہ مستقبل کا اس کی کوئی ارادے ہے ریجن میں، تو اس کو اپنے آپ کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو اپنے دشمن کا پتہ ہونا چاہیے۔ جس طرح چائنی پروورب ہے کہ اگر آپ کو اپنا پتہ ہے اور اپنی دشمن کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا پتہ ہے، تو آپ 100 بیٹلز بھی جیت سکتے ہو، لیکن اگر آپ کو اپنے آپ کا پتہ نہیں، دشمن کا پتہ نہیں، تو آپ ہر جنگ میں شکست کھا سکتے ہو۔ تو یہ اسی پروورب پہ بیس کر کے اس نے اس بک میں بڑی اچھی طرح ریجن کی جو یہ تین امپورٹنٹ ملک ہے ان کو ایکسپلین کیا ہوا ہے، ان کی ویکنیسز بیان کی ہے، ان کی اسٹرینتھ بیان کی ہے۔ تو اس لیے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں، اگر آج کی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہم سن رہے ہیں روزانہ اخباروں میں اور خبروں میں، تو اس بک کے پڑھنے سے ہمیں حالات کا بہتر طریقے سے جو ہے نا اندازہ ہوگا، کیونکہ میڈیا پہ
چائنا سے جو خبریں آ جاتی ہے یا انڈیا سے جو خبریں آ جاتی ہے، تو وہاں تو کوئی رپورٹر جا ہی نہیں سکتا اس ریجن میں، لداخ میں یا ان ایریاز میں. تو موسٹلی وہ خبریں ہوتی ہے جو انڈینس فیڈ کرتا ہے اپنی میڈیا میں، چائنیز فیڈ کرتا ہے اپنی میڈیا میں. تو اگر آپ اس بک کو پڑھیں تو پھر بھلی وہ پیڈڈ نیوز ہو، لیکن آپ اس چیز کو سمجھو گے کہ اندر اس وقت اس ریجن میں یا ان ممالک کے درمیان کیا ہو رہا ہے.